اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں چین کے سفیر، اور انہوں نے اس وقت جاپان کی جارحیت کے خلاف چینی ملک کی اور چینی عوام کی مزاحمت کے اوپر 80 سال کی اس تقریب سے خطاب بھی کیا، اور پاکستان کی جانب سے اس میں ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی موجود تھے اور مختلف مقررین موجود تھے۔ محترم چین کے سفیر سے اس حوالے سے ایک بات چیت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ایمبیسڈر، آپ نے اپنی تقریر میں جاپان کی جارحیت کے خلاف چین کی مزاحمت کی جنگ میں ان کی چین کی فتح اور امن کی جدوجہد، عالمی فسطائیت کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے چائنا کمیونسٹ پارٹی کی کلیدی کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے لوگ اس تاریخ کو زیادہ نہیں جانتے، کیا آپ اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر سکتے ہیں؟ 我知道巴基斯坦呀， جیسا کہ آپ نے کہا کہ چین کو سمجھنا تو اس سے پہلے چین کی کمیونسٹ پارٹی کو سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ایک صدی سے زائد شاندار سفر طے کر چکی ہے۔ اس سفر میں ہم ماضی کی مشکلات، موجودہ دور کی جدوجہد اور مستقبل کی شان و شوکت دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہمیشہ موضوع یہ ہے کہ چینی قوم کی نژاد ثانیہ۔ اسی لیے CPC نے اپنے قائم سے ہی قومی آزادی کے تحفظ، قومی مفادات کے دفاع اور غیر ملکی جارحیت کے مقابلے میں سب سے آگے اور پرعزم ہے۔ جاپانی حملہ آوروں کا سامنا کرتے ہوئے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے قوم کی نہایت خطرناک میں سب سے پہلے مسلح مزاحمت کا جھنڈا اٹھایا، دشمن کے خلاف 1,22,000 سے زائد جنگ لڑیں اور 17,14,000 سے زائد جاپانی فوج کو مار دیا۔ اس کے دوران کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے قومی متحدہ محاذ قائم کیا اور 4 کروڑ لوگ ایک ساتھ ایک ہی دل و جان سے دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ اس کے زیر اثر تمام چینی عوام جنگ چوکوں میں ڈال کر لڑتے رہے، جن میں 3 کروڑ 50 لاکھ سے زائد افراد شہید یا زخمی ہوئے اور معاشی نقصان 500 ارب امریکی ڈالر سے زائد ہوا۔ اس دوران جاپانی افواج کے 15 لاکھ سے زائد ہلاک کیے گئے، جو دوسری عالمی جنگ میں ان کے کل جانی نقصان کا 70% سے زیادہ ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوام کی مزاحمتی جنگ کی فتح کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی پختہ رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ اس نتیجے میں چینی قوم گہرے بحران سے نکل کر عظیم نژاد ثانیہ کی جانب بڑھنے لگے۔ تو علاقائی اور عالمی سطح پر دوسری عالمی جنگ میں چین پر حملہ کر کے ایشیا یہاں تک ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لینا جاپان کی بنیادی قومی پالیسی ہے۔ جاپانی فوج کے غیر انسانیت مظالم نے نہ صرف چینی عوام بلکہ ایشیائی ممالک کے تمام عوام کو بھی شدید مصیبت میں ڈال دیا۔ جاپانی فاشزم چینی عوام کا اور ساری دنیا کے عوام کا خونی دشمن ہے۔ چینی عوام نہ صرف اپنی قوم کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوام کی مزاحمتی جنگ شروع سے انسانی تہذیب کے تحفظ اور عالمی امن کے دفاع کی عظیم اہمیت رکھتی ہے، اور اس نے عالمی فاشزم کے خلاف جنگ کی فتح کے لیے تاریخی خدمات انجام دی ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ CPC، تو اس معنی میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا چینی قوم کے نژاد ثانیہ کا خواب پورا کرنے کی کوشش کرتی رہی اور ساری دنیا کا خیال رکھنے میں پرعزم رہی۔ چینی عوام نہ صرف قوم کی تقدیر کے لیے کوشاں رہے بلکہ تمام بنی نوع انسان کے مشترکہ مستقبل کے لیے سرگرم رہے ہیں۔ 80 سال بعد موجودہ دور میں CPC کا مقصد پھر بھی عوام کی خوشحالی، چینی قوم کی نژاد ثانیہ، انسانیت کی ترقی اور دنیا کا امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ اس لیے CPC اپنے عوام کی رہنمائی کرتے ہوئے عظیم مزاحمتی جذبے اور متحدہ قوت کو فروغ دے رہی ہے، تاکہ چینی طرز کی جدیدیت کے ذریعے ملک کی تعمیر کو آگے بڑھایا جائے، قومی نژاد ثانیہ کے عظیم مقصد مکمل ہو سکے اور انسان کے امن اور ترقی کے لیے زیادہ خدمات انجام دی جائیں۔